کبھی بھی کسی انسان کی طرف سے اپنی ناقدری پر نہ کڑنا، کیونکہ قدر و قیمت کا تعین وقت کرتا ہے اور درجات اوپر متعین ہوتے ہیں۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ اشفاق احمد نے کیا خوب یہ بات کہی ہے۔ دیکھیں، زندگی میں ہم آئے ہیں تو ہمارے جتنے معاملات ہیں، اگر ہم دنیاوی رویوں میں، دنیاوی الجھنوں میں الجھیں گے تو ہم اور ہی مزید الجھتے جائیں گے۔ تو کیوں نہ پھر ہم اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کریں۔ اتنے سارے لوگ کہتے ہیں کاروبار ہے، برکت نہیں ہے، مال آتا ہے کدھر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، رشتوں میں آپس میں محبت ہی نہیں ہے، کس طرح گھر میں رہتے ہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا، برکت ختم ہو گئی ہے، رشتہ داریاں دور ہو رہی ہیں، بچے پیدا ہونے میں مسئلے ہو رہے ہیں، میاں بیوی کے آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، بیٹیوں کی سسرال میں بن نہیں رہی ہے۔ تو جب ہم اللہ پاک سے اپنے سارے معاملات بنا لیں گے، یہ معاملات کچھ بھی نہ رہیں گے۔ تو آج میں اپنی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو استغفار کے اوپر ایک بہت پیاری سی ویڈیو بتاتی ہوں۔ ایک چیلنج لے لیں اپنے آپ کو کہ آپ نے یہ کرنا ہے تو یہ وظیفہ، مگر اگر آپ چیلنج کی صورت میں لیں گے تو انشاءاللہ آپ اس کو مکمل فلفل کر لیں گے۔ تو چلیں اسی کے ساتھ جو ہے وہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح استغفار پڑھنا ہے۔ لک ہیئر اہل خان، اللہ اللہ ہے، اس کو اوا کرتے ہیں، اوا کیجئے، اوا کرتے ہیں، ہاں اللہ کا کلام پاک ہے یہ، ہاں اللہ پاک کی کتاب ہے یہ، اوا کیجئے، یہاں کیجئے اوا، نہیں کرنا اوا، ایسے نہیں کرتے ہیں، مما پڑھ رہی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، میں ہوں سمیرہ ناز۔ کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے حکم سے اپنے گھروں میں بہت خوش ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ پریویس میں نے کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں تو آپ لوگوں کی اٹریکشن اس سائڈ پہ زیادہ تھی، تو میں نے کہا ایک اور ویڈیو آپ لوگوں کے لیے لے کر آتی ہوں جس میں آپ لوگوں کو ایک استغفار کے اوپر میں تسبیح بتاتی ہوں جو تھوڑی سی ہارڈ اس بندے کے لیے ہوگی کہ جو بندہ زیادہ اذکار نہیں کرتا ہے، اور جو اذکار وغیرہ کرتے رہتے ہیں میرا نہیں خیال کہ ان کے لیے یہ کوئی بہت بڑی بات ہوگی اتنے زیادہ تعداد میں پڑھنا۔ تو دیکھیں، انسان کی جتنی انسان نے رحمت برکتیں حاصل کرنی ہے وہ صرف استغفار کی بدولت حاصل کر سکتا ہے۔ کہ آپ سمجھیں کہ قرآن کریم میں بھی جن دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک استغفار کا اور ایک درود شریف کا، اور یہ دونوں ہی چیزیں نماز میں ہیں کہ نماز اس وقت تک قبول نہیں ہوتی ہے کہ جب تک ہم درود پاک نہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور جیسے ہی ہم اپنا سلام پھیرتے ہیں اس کے بعد ہمارے پہلے الفاظ ہوتے ہیں اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو استغفار ہمارا بہت مین اثاثہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کو اپنے ہاتھ میں لینے کا، اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں منوانے کا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ پچھلی جتنی قومیں آئی ہیں وہ بچ گئی ہیں استغفار کی وجہ سے اور غرق ہو گئی ہیں صرف استغفار نہ کرنے کی وجہ سے۔ اتنے اس کے معجزات ہیں، اتنے اس کے فائدے ہیں کہ اللہ پاک، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اب اس کے فائدوں میں آ جاتا ہے کہ پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، انسان کی حالات اچھے ہوتے ہیں، انسان کے مال میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں اللہ پاک نے اتنے فائدے دیے ہوئے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ تم بہت زیادہ غم میں ہو، تمہارا غم چلا جائے گا، تمہاری مشکلیں دور ہو جائیں گی، تمہارے اوپر مطلب جتنی مشکلیں آئی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کثرت سے تمہیں رزق عطا فرمائے گا اس جگہ سے جہاں سے تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اگر تم استغفار کو اپنے اوپر لازم
کر لیتے ہو۔ تو دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی پیاری مبارک حدیث ہے کہ غم چلا جائے گا، اب غم میں ڈپریشن، آج کل ینگ جنریشن اتنی کوئی ڈپریشن میں آئی ہوئی ہے نا، اس کو ایک تو جابس نہیں مل رہی ہیں آج کل، سب سے بڑا مین ریزن ہماری ینگ جنریشن کا ہے جابس نہیں ملنا۔ اب جابس نہیں مل رہی ہیں تو ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، تو یہ سارے غم ہیں۔ آپ استغفار کرتے رہیں، یہ سارے غم آپ کے چلے جائیں گے، مشکلیں دور ہو جائیں گی۔ اب انسانوں کی زندگی میں اتنی مشکلیں ہیں کہ جو لوگ کما رہے ہیں تو ان کی کمائی میں برکت ہی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں ادھر تنخواہ آتی ہے ادھر غائب ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ پہلے ایک بندہ کماتا تھا پورا گھر کھاتا تھا، اب پورا گھر بھی کما رہا ہوتا ہے تو گھر میں گزارا نہیں ہو پاتا، اور پھر رزق کی بندش ہو جاتی ہے، رزق کے دروازے نہیں کھلتے، تو اللہ پاک آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں نہیں۔ میری بہنوں کی اتنی خواہشات ہوتی ہیں، اب پسند کرنا تو دیکھیں اسلامی حق ہے، آپ پسند کر سکتے ہیں، پھر بھی ہم پہلے زمانے میں بھی تھا، اس زمانے میں بھی ہے، بعض اوقات مسئلے مسائل بیچ میں آ جاتے ہیں، وہ مسئلے حل ہوں گے انشاءاللہ۔ انسان کو انزائٹی شروع ہو جاتی ہے، اب انزائٹی جو ہوتی ہے وہ کس وجہ سے ہوتی ہے؟ وہ آپ کی اس تکلیف کی وجہ سے ہوتی ہے کہ جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو پا رہی ہے تو اس سے آپ کو انزائٹی ہوتی ہے، لوگوں کو اولاد کی وجہ سے ہوتی ہے، رقص کی وجہ سے ہوتی ہے، گھر میں سکون نہیں ہوتا ہے، گھر کا سکون چلا جاتا ہے، مل جل کر لوگ رہتے نہیں ہیں، سسرالی تعلقات خراب ہو رہے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے تعلقات خراب ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ استغفار آپ کے تعلقات کو اللہ کے بندوں کے ساتھ اس قدر توازن اور احترام کا بنا دے گا کہ آپ کو زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تم مجھ سے استغفار کرتے جاؤ، میں تمہیں بارشوں سے نوازوں گا، اولاد سے نوازوں گا، باغات سے نوازوں گا، پھلوں سے نوازوں گا، پھلوں کے باغات کا مالک بنا دوں گا۔ تو آپ دیکھیں جب دینے والی ذات کہہ رہی ہے کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، تو جب اللہ کا وعدہ ہے تو آپ اللہ سے مانگیں، اللہ سے استغفار کریں، اللہ پاک آپ کو کیوں نہ دے گا؟ اللہ پاک تو بارش برسا دیں گے، اللہ پاک تو کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ تو بس میری پیاری پیاری بہنوں، کوشش کریں کہ جتنا استغفار ہو سکے پڑھیں۔ چلیں میں آپ کو آج کا چیلنج بتا دیتی ہوں۔ یہ ٹوٹل 10 دن کا چیلنج ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ یہ کہہ لیں وظیفہ ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو 70,000 استغفار پڑھنا ہوتا ہے۔ اب ایک دن میں آپ پھر 7,000 آ گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ڈیوائڈ جب کریں گے 7,000 کو ڈیوائڈ کریں گے 10 سے تو ہمارا 10 دن کا 70,000 بن جائے گا۔ اب ایک دن میں آپ نے 7,000 مرتبہ مکمل کرنا ہے، اب وہ آپ کے اوپر ہے۔ دیکھیں ایک بیٹھک میں بیٹھ کے کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا، اور میرے ساتھ تو دیکھیں میں ظاہر سی بات ہے میرڈ ہوں، سسرال ہے، گھر ہے، دیکھنا ہوتا ہے سب کچھ، پھر میرے 2 بچے ہیں، پھر اس کے بعد میں سلائی کا کام کرتی ہوں، پھر وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، پھر مطلب میں ویڈیوز بناتی ہوں، مجھے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے، تو میں ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتی ہوں، میرے لیے پاسبل نہیں ہے۔ تو میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں فجر میں پڑھ لیتی ہوں 1500 مرتبہ، پھر ظہر میں پڑھ لیتی ہوں 1500 مرتبہ، پھر عصر میں پڑھ لیتی ہوں 1500 مرتبہ، پھر مغرب میں پڑھ لیتی ہوں 1500 مرتبہ، پھر عشاء میں آ کے میرے پاس صرف 1000 مرتبہ بچتا ہے۔ اور کبھی میرے پاس اگر ایسا ہوتا ہے کہ میں نہیں پڑھ پائی ہوں 1500 مرتبہ، تو میں اس کو ڈیوائڈ کر لیتی ہوں گھنٹوں کے حساب سے کہ بھائی 12 سے 1 بجے کے درمیان جو ہے وہ میں نے 1000 دفعہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ پھر اس سے بعد چلی جاتی ہوں میں 2 سے 3 بجے کا جو وقت ہوتا ہے کہ اس میں مجھے 1000 پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ تو اس طرح میں دیکھیں اپنی سچویشن، اپنی پاسبلٹیز کے حساب سے میں اپنا ٹائم ڈیوریشن بناتی ہوں۔ تو آپ لوگوں سے جس طرح کا ٹائم ڈیوریشن آپ کے حساب سے ہو سکے آپ وہ بنا لیں، آپ کے پاس جس وقت فرصت ہے آپ اس وقت پڑھ لیں۔ اچھا، پڑھنا کچھ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ نے 11 دفعہ درود پاک پڑھا، پھر آپ نے جو ہے وہ یہ اذکار کیے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ اب اگر آپ ایک بیٹھک میں نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ ڈیوائڈ کر دیا ہے اس کو، تو مسئلہ نہیں ہے، مگر آپ نے جب پڑھنا ہے، جیسے میں نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے 5 دفعہ میں، تو جو میں فجر میں پڑھتی ہوں تو میں پہلے 7 دفعہ درود پاک پڑھتی ہوں، پھر 1500 مرتبہ استغفار پڑھتی ہوں، پھر 7 دفعہ درود پاک پڑھتی ہوں۔ پھر اسی طرح جب میں ظہر میں پڑھتی ہوں 7 دفعہ درود پاک پڑھتی ہوں، پھر استغفار پڑھتی ہوں، پھر 7 دفعہ درود پاک پڑھتی ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جب پڑھنا ہے
آگے پیچھے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر جتنا آپ نے اپنا ڈیوریشن بنایا ہے استغفار پڑھنے کا، آپ وہ استغفار کیجئے اور اس کو درود پاک کے ساتھ لاک کر دیجئے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، آپ اپنی آنکھوں سے خود میریکلس ہوتے ہوئے دیکھیں گے، معجزات دیکھیں گے، اس استغفار کی اتنی برکتیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک صحابی تھے، انہیں موت نہیں آ رہی تھی، ٹھیک ہے، وہ بستر مرگ پہ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے کہ بھائی یہ تو صحابی ہیں، یہ اللہ کی اتنی عبادت کرتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ تو بتایا گیا کہ ان کا رویہ ان کی ماں کے ساتھ اچھا نہیں تھا، ان کی ماں ان سے ناراض ہیں۔ تو جب انہوں نے اپنی ماں کو بلایا تو ان کی ماں جو ہے وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اچھا لگے گا کہ تمہارا بیٹا جو ہے وہ یہاں سے جب جائے تو اس کو آگ میں ڈالا جائے؟ تو وہ ماں نے کہا کہ نہیں، میں تو یہ برداشت نہیں کر پاؤں گی۔ تو کہا تو یہ جب تک تم اس کو معاف نہیں کرو گی، یہ اسی طرح تڑپتا رہے گا۔ اگر میرے الفاظ آگے پیچھے ہوں یا کچھ ہوں تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، اسی طرح کی کچھ حدیث ہے۔ تو پھر ان کی ماں نے انہیں معاف فرمایا، استغفار کیا، تو پھر ان کا انتقال ہوا۔ آپ دیکھیں صحابی ہو کے پھر یہ ان کے ساتھ یہ ہوا۔ ہم تو پھر انسان ہیں، دن بھر میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنی نافرمانیاں کر جاتے ہیں، تو انسان کو کچھ نہیں پتہ کس پل کا۔ تو کہتے ہیں استغفار کرو، تمہیں اولاد بھی دے گا اللہ، تمہیں بیٹا بھی دے گا، تمہیں نوکریاں بھی دے گا، تمہیں رزق بھی دے گا، تمہیں جو چاہو گے اللہ پاک وہ عطا کرے گا۔ اللہ پاک اپنے سارے رحمت کے دروازے آپ کے اوپر کھول دے گا۔ تو امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو میری بہنوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو لائک کامنٹ شیئر ضرور کر دیے گا، اور میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی ویڈیو میں پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کے کوئی سوال جواب ہیں تو آپ لوگوں مجھ سے کر لیے گا، انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آپ کے تمام جواب دوں۔ خدا حافظ۔